اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک چھوٹی سی پیاری سی بات کرنی تھی، اور یہ میں باتیں کرنا بند ہو گئی تھی، لیکن اپنے ہی کچھ اسٹوڈنٹس اور بہن بھائیوں کی شدید فرمائش پہ میں نے دوبارہ باتیں کرنا شروع کی۔ یہ باتیں کسی کو اچھی لگے گی، کسی کو بری لگیں گی۔ جس کو بری لگے وہ نہ آئے چینل پہ، اور جس کو اچھی لگتی ہے وہ سن لیا کرے۔ ایسا ہوا نا کہ میں کلاس میں پڑھا رہی تھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی لیکچر تھا، تو نا وہ پھر شیطان کا بھی ذکر آیا کہ کیونکہ ان کا وہ مکالمہ ہے نا کہ میں ابلیس اور جبرائیل علیہ السلام کا، اور جس کے آخر میں شیطان کہتے ہیں میں کھٹکتا ہوں دل ازداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ 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 اللہ۔ تو نا میں انہیں بتا رہی تھی بچوں کو کہ دیکھو بیٹے، جب تم جنت میں ہوتے ہو، جب تم خوش ہوتے ہو تو تم جنت میں ہوتے ہو، اور جب تم جنت میں ہوتے ہو تو تم کس کو برے لگتے ہو؟ شیطان کو۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ تیرے کسی بدخصلت کے اندر گھستا ہے اور اس کے ذریعے تیری جنت کو دوزخ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنی جنت کو فوکس میں رکھو، اپنی خوشیوں کو فوکس میں رکھو، ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تمہاری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے دوری اختیار کرو جو تمہاری خوشی میں ناخوش ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بات کی تو نا پھر بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا تم لوگوں نے یہ دھیان دیا ہوگا نا کہ جب فیملی میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، کوئی شادی، کوئی منگنی، کوئی سب لوگ خوش ہوتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اچانک آخر میں نا کوئی میں نے کہا اچانک شیطان کسی بدخصلت کے اندر گھستا ہے اور تیری جنت کو دوزخ میں تبدیل کر دیتا ہے نا، تو سارے لڑکے اتنی بڑی کلاس اور کہتے پھپھو کے اندر شیطان گھستا ہے۔ میں نے کہا بات سن کمیوں، میں نے کہا پھپھو کے اندر شیطان نہیں گھستا، شیطان کسی بدخصلت کے اندر گھستا ہے، اور پھپھو بدخصلت نہیں ہے۔ پھپھو کا تو مسئلہ ہی اور ہے۔ میں نے بچوں کو بتایا کہ پھپھو اصل میں تمہارے پاپا کی وجہ سے پاور میں ہوتی ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ تمہارے پاپا کو تو نہیں منع کر سکتی، لیکن بچوں کو تم لوگوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ تو میں انہیں بتا رہی تھی کہ میری پھپھو تھی 3 اور میری خالہ تھی 1، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بہت دیر تک کہ پھپھو اس میں کون سی اور خالہ اس میں کون سی ہے۔ ہمیں وہ سارے اپنے لگتے تھے نا، اور سارے اپنے جیسے ہمارے گھر کے بندے ہونا۔ یہ بری یہ دروازہ بند کر دینا، السلام علیکم، یہ ڈور بند کرنا۔ اچھا، تو نا میں نے کہا کہ کیا کیا، وہ ایک زمانہ تھا نا کہ رشتوں کو بنی دروازہ بند کرنا، شور آ رہے۔ میں نے کہا ایک زمانہ تھا نا کہ لوگ تسلیم کرتے تھے اور اب برداشت بھی نہیں کرتے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ پھپھو کی بڑی وقت تھی، پھپھو کی بڑی عزت تھی، پھپھو گھر کی رانی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب زمانہ آیا کہ جب رشتوں کو تسلیم تو کیا، رشتوں کو برداشت بھی نہیں کیا، کسی کی خاطر بھی نہیں۔ وہ پشتو کا ایک محاورہ ہے، ایک مصرع سا ہے کہ مالا خندہ ناراضی استاد پارا اہیں، مجھے ہنسی نہیں آ رہی لیکن تیری خاطر اہیں کر رہا ہوں۔ تو بات یہ کہ اب کسی کی خاطر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں جب یہ باتیں کرنے لگی تو سارے لڑکے زبان ہو کے مجھے کہتے ہیں پھپھو آپ پھپھو ہیں، آپ پھپھو ہیں، آپ بتائیں نا آپ پھپھو ہیں۔ میں نے کہا بیٹے میں پھپھو بھی ہوں، میں خالہ بھی ہوں۔ جہاں خالہ ہوں تو وہاں کچن میں گھس کے من من کرتی رہتی ہوں اپنی بہن کے کان میں، اور جہاں میں پھپھو ہوں تو وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دھاڑتی ہوں، کسی کا باپ بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھپھو زندہ باد، رشتوں کو تسلیم کریں اور دل گردہ بڑا رکھیں، دروازے کھلے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ نگہبان۔